وتعالى في قرآن مجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات محمد وآل محمد. قرآن مجید کی آیت کریمہ جو سورہ ہجر کی 9ویں آیت ہے، اس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید جس میں 114 سورے ہیں، جس کا آغاز سورہ الحمد کی بسم اللہ سے ہوتا ہے اور جس کا اختتام سورہ والناس کی سین پر ہوتا ہے، اس پورے قرآن میں جب بھی آپ قرآنی آیات کو ملاحظہ فرمائیں گے تو ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کہیں پر ایک آیت بھی ایسی نہیں ہوگی جس میں یہ کہا جائے کہ کسی بندے نے اس کو بنا لیا ہے۔ قرآن جس پر نازل ہو رہا ہے وہ خود بھی اس قرآن کو خود نہیں بنا رہا ہے، یعنی سلسلہ نبوت کی آخری کڑی رحمت للعالمین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے تو قرآن نے ایک اور پابندی عائد کر دی اور بتا دیا کہ وما ينطق عن الہویٰ، یہ ہمارا حبیب خواہش نفسانی سے کلام ہی نہیں کرتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ اس وقت بولتا ہے جب ہماری طرف سے اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی پیغمبر کا کلام بربنائے وحی ہوا کرتا ہے۔ اب یہ بہت بڑی عظمت ہے پیغمبر کے لیے، زبان رسالت ایک اور اس زبان رسالت پر آنے والا کلام 3 الگ الگ، 3 کلام پیغمبر کی زبان پہ آ رہے ہیں۔ زبان رسالت ایک ہے، کلام 3 ہے۔ وہ کیسے؟ ایک کلام کلام الہی جو قرآن ہے اور پیغمبر کی نبوت کا معجزہ ہے، وہ بھی زبان رسالت پر آ رہا ہے۔ دوسرا کلام حدیث قدسی ہے، جو کلام الہی تو ہے لیکن وہ معجزہ نہیں ہے اور قرآن میں نہیں ہے کلام الہی جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تیسرا کلام ہے کلام رسول جو حدیث ہے۔ زبان ایک ہے، کلام 3 ہے۔ یہ پیغمبر کی دیانتداری ہے کہ اللہ کے کلام کو اپنا کلام نہیں کہا، اللہ کے کلام کو الگ رکھا، اپنے کلام کو الگ رکھا، اور اللہ کا وہ کلام الگ رہا جو حدیث قدسی ہے۔ قرآن یہ معجزہ ہے۔
پیغمبر کی نبوت کا معجزہ۔ اب یہاں پر تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں تاکہ بچے بھی اس کو سمجھ لیں۔ قرآن کلام الہی جو وحی الہی کے مطابق نازل ہو رہا ہے، اور پیغمبر آیات الہی کی تلاوت کر رہے ہیں، سوروں کی تلاوت کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام الہی کو اپنا کلام نہیں کہا۔ جب وحی آتی ہے، آیات کا نزول ہوتا ہے، قرآنی سورے آتے ہیں، پیغمبر اسے پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ تو ایک یہ قرآن کلام الہی۔ اب اس کے بعد جو کلام الہی دوسرا کلام ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، جیسے لولا کلمہ خلقت الافلاک، یہ پیغمبر کو مخاطب ہو کر اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ لولا کلمہ خلقت الافلاک جو جملے ہیں یہ حدیث قدسی کے جملے، یعنی ہے کلام الہی لیکن قرآن نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو یہ کائنات نہ پیدا کرتے، یہ زمین و آسمان نہ پیدا کرتے۔ یہ ہے حدیث قدسی۔ یا اسی طرح سے حدیث قصہ میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس وقت پنجتن پاک چادر میں جمع ہو گئے، مولا رسول خدا کے ساتھ مولا علی، امام حسن، امام حسین اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، یہ پنجتن پاک جب چادر میں جمع ہو گئے تو اس وقت خداوند عالم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ یہ جملے قرآن کے جملے نہیں ہیں، یہ حدیث قصہ کے فقرے ہیں، اور حدیث قصہ میں کلام الہی جو حدیث قدسی کہا جائے گا، یہ وہ فقرے ہیں جس میں اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کرایا۔ اے میرے ملائکہ، اے آسمانوں میں رہنے والوں، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو، میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، یہ آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، یہ بہتے ہوئے دریاؤں کو نہیں پیدا کیا، یہ دریاؤں میں کشتیوں کو روا نہیں کیا، یہ روشن آفتاب اور مہتاب، چاند و سورج نہیں پیدا کیے، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، سوائے اس کے کہ ان پنجتن پاک کی محبت میں پیدا کیے ہیں جو اس وقت چادر کے نیچے جمع ہیں۔ صلوات محمد وآلہ محمد۔ تو یہ حدیث قدسی، اور اسی حدیث قصہ میں حدیث قدسی کے ساتھ وہ آیت بھی ہے جس کے نزول کا یہ سبب بنا، اور جس کے نزول کی شان میں یہ پوری حدیث قصہ ہے، جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ۔ اب یہ آیت ہے، یہ کلام الہی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، جس میں اللہ نے ارادہ کیا کہ بس اللہ کا ارادہ ہے ہر رج سے دور رکھے اے اہل بیت، اور اس طرح سے تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو حدیث قدسی الگ، کلام الہی الگ، حدیث رسول الگ، لیکن یہ تینوں چیزیں ہم کو رسول کے ذریعے سے مل رہی ہیں۔ یہ رسول کی دیانتداری تھی کہ اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام کہا، حدیث قدسی کو حدیث قدسی بتایا، اور
اور اپنے کلام کو اپنا کلام کہا، اور یہ اللہ نے بھی رسول کے کلام کی ذمہ داری لے لی کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ بربنا وہی ہوتا ہے، اپنی خواہش نفسانی کے مطابق یہ کلام نہیں کرتے۔ تو عرب کی سرزمین پر پہلی وحی غار حرا میں رسول پر نازل ہوئی، جو سورہ اقرا کی صورت میں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ علق کی یہ آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کے سورے نازل ہوتے رہے، پیغمبر ان کی تلاوت کرتے رہے۔ اب یہ پیغمبر کا منصب نبوت ہے، فرائض منصب نبوت ہے جس کو پیغمبر انجام دے رہے تھے۔ قرآن نے 4 چیزیں خاص طور سے پیغمبر کی ذات سے متعلق بیان کی ہیں۔ سورہ جمعہ میں ارشاد ہو رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ ہے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات، جس میں اللہ نے پیغمبر اسلام کے کار منصبی کو بیان کیا ہے، اور اپنی صفات میں ایک صفات یہ بھی بیان کی ہے کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، وہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول مبعوث کیا، خود سے رسول نہیں بنے، اللہ نے ان کو رسول بنایا۔ محمد رسول اللہ، یہی ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلا کلمہ، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت، یہ ہے پہلا کلمہ اسلام کا۔ اور جب پیغمبر دنیا سے جانے لگے تو اس کلمے کو ولایت علی ابن ابی طالب کے اعلان سے مکمل کر دیا، یعنی غدیر میں اپنے دونوں ہاتھوں پر مولائے کائنات کو بلند کر کے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہہ کر کلمہ مکمل کر دیا۔ اب کلمہ کیا ہے؟ میں عالم اسلام کا کلمہ نہیں بتا رہا ہوں، میں صاحبان ایمان کا کلمہ بتا رہا ہوں۔ عالم اسلام کا کلمہ تو بس توحید اور رسالت پر ختم ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، کلمہ ختم، یا گواہی دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، رسول کی رسالت کی گواہی، یہ عام مسلمانوں کا کلمہ ہے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ لیکن مومنین کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب تک کہ علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی نہیں دیں گے اس وقت تک کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ علی کی ولایت سے ہمارا کلمہ بھی مکمل ہوتا ہے، ہمارا ایمان بھی مکمل ہوتا ہے۔ صلوات محمد وعلیہ۔ تو هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ وہ ہے
جس نے امیین میں ایک رسول مبعوث کیا۔ اب یہ پیغمبر خود ساختہ پیغمبر نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نبی ہیں۔ اللہ نے انہیں رسول بنایا، اللہ نے انہیں مبعوث کیا۔ اب چاہے کوئی ان کو مانے یا نہ مانے، ان کے نہ ماننے نہ ماننے سے کسی کے نبوت پر فرق نہیں پڑتا۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے؟ دہریے، لا مذہب، ورنہ ہر مذہب میں اللہ کا تصور ہے، اللہ کا تصور ہر مذہب میں ہے۔ اب نام بدلے ہوئے ہیں، ہم اسے اللہ کہتے ہیں، ہم اسے رب کہتے ہیں، ہم اسے خالق کہتے ہیں، ہم اسے رحمان کہتے ہیں، ہم اسے رحیم کہتے ہیں، ہم اسے قہار کہتے ہیں۔ یہ سب اس کے اسماء حسنی ہیں، اس کے نام ہیں۔ تو اللہ کا تصور ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، نام الگ الگ ہیں۔ کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، مانتے سب اس وحدہ لا شریک کو ہیں۔ تو عزیزوں، جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کے نہ ماننے سے ذات الہی پر کوئی آنچ نہیں آتی، یہ اس کا کیریکٹر سامنے کھل کے آ جاتا ہے کہ تم اللہ کو مان رہے ہو یا نہیں مان رہے ہو۔ اس نے تمہیں خلق کیا، اس کا شکر ادا کر رہے ہو یا نا شکروں میں اپنا شمار کروا رہے ہو۔ اللہ کو مان رہے ہو یا اس کا انکار کر رہے ہو، اب یہ تمہارا نصیب ہے۔ اللہ کو مان کر اس کے اطاعت گزار بندے بن جاؤ، یا اللہ کا انکار کر کے اس کے نافرمان بندوں میں اپنا شمار لکھوا لو۔ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسلام تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ چاہے تم اللہ کو مانو یا نہ مانو، اب ظاہر ہے کہ مانو گے تو تمہارا بھلا ہے، اور نہیں مانو گے تو یہ تمہارا نقصان ہے۔ آخرت میں تم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگے، تمہارا شمار خاسرین میں ہوگا، تمہارا شمار انکار کرنے والے کافرین میں ہوگا۔ اب یہ اختیار اللہ نے ہر ایک کو دے دیا۔ تو جس طرح سے اللہ کی وحدانیت کو ماننا یا نہ ماننا تمہارے اختیار میں ہے، اسی طرح سے نبی کی نبوت کو ماننا یہ بھی تمہارے اختیار میں ہے۔ چاہے تم ان کی نبوت کا اقرار کرو اور چاہے تم ان کی نبوت کا انکار کر دو، لیکن تمہارے انکار سے ان کی نبوت پر آنچ نہیں آئے گی۔ اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے، وہ نبی ہیں اور قیامت تک نبی رہیں گے۔ ان کی نبوت سے انکار نبی کی نبوت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ تمہارا شمار منکرین رسالت اور نبوت میں ہوگا، اور جس کا شمار منکرین نبوت اور رسالت میں ہو، پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہے یہ تم خود فیصلہ کر لینا۔ اب رہا رسول کی رسالت کے بعد اس کا کار منصبی، اسی سورہ جمعہ سے میں عرض کر رہا ہوں، جب اس نے ان کا منصب کا اعلان کیا کہ هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول مبعوث کیا، تو اب ان کا کار منصبی بھی بتایا کہ یتلو علیہم آیات ہی، وہ تم پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، اپنی آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا ہے، آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
جبکہ تم اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ پورا منظر پیغمبر کی بعثت سے متعلق قرآن کی ان چند آیتوں میں بیان کر دیا گیا۔ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے، یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ فصاحت بھی، بلاغت بھی، شائستگی بھی، صداقت بھی، جس کا کوئی انکار نہ کر سکے۔ تو قرآن نبی کی نبوت کا معجزہ۔ معجزے کے معنی کیا ہے؟ معجزے کے معنی ہے عاجز آ جانا۔ جس کام کو اللہ کا نمائندہ اپنی نبوت کی دلیل میں یا اپنا عہدہ الہی و منصب الہی کی دلیل میں پیش کر رہا ہے، وہ کام دوسرا انجام نہ دے سکے، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اب معجزے کی بہت سی قسمیں جس کا ذکر اسی قرآن مجید میں آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن نے جب ان معجزات کا ذکر کر دیا تو پھر اس کی کوئی رد نہیں کر سکتا۔ یہ عام کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ معجزے والی کتاب میں معجزات لکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ نوح کا معجزہ ہو، چاہے وہ ابراہیم کے معجزات ہوں، چاہے وہ موسیٰ کے معجزات ہوں، چاہے وہ عیسیٰ کے معجزات ہوں، تمام انبیاء کے معجزات کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اب معجزات کا انکار معجزے والی کتاب سے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تمہیں قرآن کا انکار کرنا ہے تو گویا تم نے قرآن کا انکار نہیں کیا بلکہ نبی کی نبوت کا انکار کیا، اس لیے کہ قرآن نبی کی نبوت کا معجزہ، سارے انبیاء کو معجزے ملے، خاصان خدا جو نمائندہ الہی تھے ان کو اللہ کی طرف سے آیات اور معجزات اور بینات دی گئیں جو ان کی نبوت کی دلیل ہوا کرتی تھیں۔ مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے، تمام معجزات نبیوں کے موجود ہیں۔ جناب موسیٰ کا عصا کا اژدہا بن جانا ظاہر کہ ایک معجزہ تھا، ورنہ ایک لکڑی، ایک ڈنڈا، ایک لاٹھی، ایک عصا جو ہاتھ میں انسان لیے ہوئے ہے، جب کوہ طور پہ جناب موسیٰ پہنچے تو اللہ نے یہی تو کہا تھا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ عصا ہے جس سے میں درخت کے پتوں کو توڑتا ہوں، جس سے میں گوسفندوں کو ہکاتا ہوں، جس سے میں تکیہ کر لیتا ہوں، یعنی اپنے استعمال اس عصے کے بتائے تھے۔ لکڑی کا عصا ہے، لاٹھی ہے، کہا کہ اچھا اس عصے کو، اس لکڑی کے لاٹھی کو زمین پر پھینک دو۔ قرآن ہے، جناب موسیٰ نے اس عصے کو زمین پر پھینکا، جیسے ہی پھینکا وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اژدہا بن گیا، زمین پر رینگنے لگا۔ کہا کہ اس کو اٹھا لو۔ اب آپ دیکھیں، ابھی موسیٰ سے پہلے اقرار لے لیا تھا اللہ نے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو یہی جواب دیا تھا کہ لاٹھی ہے، عصا ہے، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، جانوروں کو ہکاتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو تکیہ کر لیتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں۔ لیکن اب موسیٰ نے جب اس عصے کو زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، رینگنے لگا۔ اب حکم خدا ہوا اس کو اٹھا لو۔ تو جو موسیٰ اس عصے کے صفات پہلے بیان کر چکے تھے اب وہ خوف زدہ ہوئے۔ بس یہی فرق ہے ہمارے مولا علی ابن ابی طالب میں اور جناب موسیٰ میں۔ موسیٰ کا اپنا عصا اژدہا بنا تھا تو اٹھاتے ہوئے خوف زدہ ہو رہے تھے، اور مولا علی بچپنے میں گہوارے میں ہے اور اژدہا آ گیا تو اژدہے کے دو ٹکڑے کر دیے۔ یہ فرق ہے موسیٰ میں اور مولا علی میں۔
آگے اٹھا لو۔ اب یہ قرآن سے میں عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے جملے نہیں کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ نے اپنے ابا کا یوں ابا کو اپنے ہاتھ میں لیا، یعنی گویا اژدہا ہاتھ سے مس نہ ہونے پائے، عصا کو ابا کو وسیلہ بنایا۔ اس کے بعد جیسے ہی ہاتھ لگایا پھر وہ عصا بن گیا۔ کہا کہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالو، جیب میں ڈالا، کہا کہ باہر نکالو۔ اب جو نکالا تو وہ سفید چمکنے لگا، چمکدار ہو گیا۔ پھر ڈالو، پھر وہی عصا ہاتھ ہو گیا۔ کہا کہ یہ ہم نے تمہیں 2 معجزے دیے ہیں، جاؤ تم فرعون کی طرف اور جا کر تبلیغ کرو، بنی اسرائیل کو، ان کو فرعون کے شکنجے سے، ظلم سے نکالو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ معجزے تھے جناب موسیٰ کے۔ اب اس کی تفصیلات قرآن میں موجود ہے کہ یہ فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون نے کہا کہ تم وہی نہیں ہو کہ جو میرے کیا پلے بڑے جوان ہوئے، اب تم آ کر نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ تو کہا کہ ہاں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے رسالت دی ہے۔ تو کہا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ جیسی دلیل پوچھی، انہوں نے عصا پھینک دیا زمین پہ، وہ اژدہا بن گیا۔ ہاتھ جیب میں ڈالا، باہر نکالا، چمکنے لگا۔ کہا کہ میری نبوت کی دلیل یہ معجزہ ہے۔ تو کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جادو ہے تو پھر جادوگروں کو بلایا جائے۔ جادوگر آئے، جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی جو مثل سانپ کے رینگتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، سارے سانپوں کو نگل گیا۔ پھر موسیٰ نے اس کو اٹھایا، پھر وہ عصا بن گیا۔ کہا کہ اچھا اب حکم دو کہ اس کو اگل دے۔ کہا کہ یہ نہیں ہوگا، تمہارا جادو ختم ہو گیا، ہمارا معجزہ باقی رہا۔ قرآن نے کہا کہ جس وقت موسیٰ کے عصا کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا جادوگروں نے، اور ان جادوگروں کے سانپوں کو وہ اژدہا نگل گیا، تو سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ اور سجدے میں گرے نہیں، کہا کہ آمنا، ہم ایمان لائے، بے رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پہ۔ یعنی گویا معجزے کو دیکھ کر انسان ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ جادوگروں نے بتایا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ جادو اور ہے، معجزہ اور ہے۔ یہ موسیٰ کی نبوت کا معجزہ تھا جسے جادوگروں نے دیکھ کر ایمان قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ صلوات محمد وعلیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ۔ تو عزیزوں، معجزے کے معنی ہے عاجز آ جانا۔ تو اب قرآن یہ پیغمبر کی نبوت کا معجزہ ہے، فیک نہیں ہے۔ وہ جادوگر تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، معجزے کو دیکھ کر تمہاری ہاتھوں میں قرآن ہے اور تم انکار کر رہے ہو، کہہ رہے ہو یہ فیک ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ ایسا ہوگا، ہوتا رہا ہے، ہوگا اور قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن تمہارا قرآن سے انکار کر لینا قرآن پر آنچ نہیں آنے دے گا، تمہارے ایمان کو بتائے گا کہ تم کتنے بڑے مومن ہو، تم کتنے بڑے صاحب ایمان ہو۔ یعنی قرآن کا انکار ایمان کو ثابت نہیں کرتا ہے، کفر کو ثابت کرتا ہے۔ اگر قرآن کو مانو گے تو مومن ہو، اور اگر قرآن کا انکار کرو گے تو کافر ہو۔ کافر کوئی گالی نہیں ہے، کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، چاہے وہ قرآن کا انکار کرے، چاہے اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے، چاہے نبیوں کی نبوت کا انکار کرے،
چاہے علی کی ولایت کا انکار کرے، چاہے وہ قیامت کا انکار کرے، جو انکار کرے گا وہ اللہ کی نگاہ میں کافر قرار پائے گا۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ اب میں یہاں پر ایک فیصلہ کن حقیقت اور جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، چاہے کوئی جواب دے یا نہ دے، میں جواب وہی دوں گا جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جواب دیا۔ کسے جواب دیا؟ جو قرآن کا انکار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، رسول نے خود افترا کر لی، خود بنا لیا۔ تو کل مشرکین اور کفار مکہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اسے جو ہے رسول نے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، اس کو افترا کر لیا ہے۔ آج کچھ ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن کو فیک کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مثنوی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فرضی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ قرآن فیک ہے، یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو عزیزوں، ان کے جواب میں قرآن کی 4 آیتیں ہیں، 4 آیتیں ہیں، قرآن کی 4 آیتیں جو کل انکار کلام الہی کرنے والوں کو جواب میں نازل ہو رہی تھیں، جو قرآن کا انکار کل کر رہے تھے ان کو جو جواب دیا گیا قرآن کے ذریعے سے، وہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل کی 17 نمبر آیت ہے، دوسرے سورہ ہود کی 13 نمبر آیت ہے، تیسرے سورہ البقرہ کی 23 اور 24 نمبر آیت ہے، اور چوتھی آیت جو ہے سورہ یونس کی 37، 38، 39، 40، 41۔ یہ 4 آیتیں قرآن مجید کی ہیں جس میں اللہ نے قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کو، کلام الہی کرنے والوں کو جواب دیا ہے اور یہ چیلنج کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ چیلنج ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ جب تک کہ قرآن کا انکار ہوتا رہے گا اللہ کا یہ چیلنج باقی رہے گا۔ پہلا چیلنج کیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد نے خود بنا لیا ہے، تو تم اس کے مثل لے آؤ، تم اس کا مثل لے آؤ۔ تمام جن و انس مل کر کے بھی اگر چاہو کہ اس کا جواب لانا تو قیامت تک نہیں لا سکتے۔ یہ میں مفہوم ان آیات کا بیان کر رہا ہوں، آپ خود آیات کو جا کر پڑھ لیے گا، ریفرنس میں نے آیات نمبر آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ پہلے قرآن کے مثل کا چیلنج ہوا، پھر اللہ نے تخفیف کی۔ 2 جگہ پر قرآن کے مثل کا چیلنج ہوا ہے، اور ایک مقام پر کہا کہ 10 سورے بنا لاؤ، اور آخر میں کہا گیا 1 سورہ بنا لاؤ۔ تو میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے 114 سورے، اور اللہ نے پہلے قرآن کا مثل مانگا، پھر قرآن کے 10 سوروں کا جواب مانگا، پھر قرآن کے 1 سورے کا جواب مانگا، اور یہ اعلان کر دیا کہ جن و انس مل کر کے چاہیں کہ ہم قرآن کا مثل لے آئیں تو قیامت تک نہیں لا سکتے، قیامت تک نہیں لا سکتے۔ تو اب یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو آج کے دور میں انکار قرآن کر رہے ہیں کہ بھائی اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کے مثل لے آؤ، 10 سوروں کا جواب لے آؤ۔ ارے 10 سورے جانے دو، قرآن نے کہا 1 سورے کا جواب لے آؤ۔ تو اگر قرآن کا انکار کر رہے ہو تو پہلے 1 سورے کا جواب لاؤ، تب ہم تمہارے انکار کو مانیں گے کہ تم واقعی میں سچ بول رہے ہو۔ لیکن قیامت تک تم 1 سورے کا جواب نہیں لا سکتے۔ تو جب نہیں لا سکتے تو اللہ اپنے کلام میں سچا، اس کا رسول اپنے کلام میں سچا، اس کے مقابلے پر آنے والے کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، اور قرآن کا انکار کرنے والے شمار ہوں گے۔ بس عزیزوں، اب میں
چند جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑا مسئلہ آسان ہو گیا. جب تک کہ 10 سورے کہے گئے تھے یا قرآن کا مثل کہا گیا تو یہ بڑا مسئلہ تھا، لیکن جب 10 سورے کہے گئے تب بھی مسئلہ بڑا تھا. لیکن جب اللہ نے کہا کہ ایک سورے کا جواب لے آؤ تو مسئلہ بڑا آسان ہو گیا. اس لیے کہ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں. سب سے بڑا سورہ سورہ البقرہ ہے، جس میں 286 آیتیں ہیں، 286 آیات. یہ سب سے بڑا سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ البقرہ، گائے والا سورہ. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ بڑے سورے کا جواب لاؤ، ایک سورے کا جواب لاؤ. تو اب چھوٹے سورے بھی ہیں، 3 آیت والے سورے، سورہ کوثر ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں. تو بھائی اگر تم قرآن کا انکار کر رہے ہو تو جاؤ پہلے انکار کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے سورے کا جواب دنیا کے سامنے پیش کر دو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو چھوٹے سے سورے کا جواب لے آؤ. تمہیں معلوم ہے کہ تم جواب نہیں لا سکتے، اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تمہاری کیا مجال. اگر جنوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو تب بھی تم جواب نہیں لا سکتے ہو. اور جو قرآن کو جاننے والے تھے انہوں نے تو پہلے ہی اقرار کر لیا تھا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عرب کی سرزمین پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بڑے بڑے شعراء جو اپنے کلام پر نازا تھے، قصیدے کہتے تھے، کلام کہتے تھے، وہ لا کر خانے کعبہ کی دیوار پر چسپاں کر دیتے تھے، لٹکا دیتے تھے. استاد الشعراء امراء قیس یہ جب آتا تھا اور آنے کے بعد ایک نظر ڈالتا تھا کلام پہ تو جس کا کلام اچھا ہوتا تھا اسے دیوار پر آویزہ رہنے دیتا تھا اور باقی کلام ہٹا لیے جاتے تھے. کسی نے سورہ کوثر کی یہ 3 آیتیں، بسم اللہ کو ملا کر 4 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بس یہ 3 آیتیں، بسم اللہ کو ملا کر 4 آیتیں، کسی نے اس کو لکھ کر خانے کعبہ پر آویزہ کر دیا. امراء قیس آیا، تمام کلام پر اس نے نگاہ ڈالی. اس کی نگاہ ان 4 آیتوں پر رکی. بے ساختہ اس کی زبان پر آیا کہ لیسا ھذا کلام البشر، لیسا ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یعنی اس وقت کا شاعر جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، اس نے قرآن مجید کے چھوٹے سے سورے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر دیا کہ قرآن مجید کا یہ سورہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خالق انسان کا کلام ہے. صلوات محمد وعلی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی اللہ محمد. بس عزیزوں، آج کی مجلس اسی حد تک انشاءاللہ اور دلائل آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا، اس لیے کہ یہ بڑا حساس موضوع تھا. قرآن پر برابر حملے ہو رہے ہیں. ہمارے علماء کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس حساس موضوع کو اپناتے یا تحریر کرتے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ جلسے تو کیے لیکن کسی نے قلم نہیں اٹھایا. عشرہ مجالس ہو رہی ہیں لیکن اس حساس موضوع کو نہیں اپنایا گیا. خداوند عالم نے مجھے توفیق دی، اپنی کم علمی کے باوجود بھی میں نے دونوں کام شروع کیے ہیں، تحریر بھی اور تقریر بھی. ظاہر ہے کہ تقریر
इतनी मुदल्लल नहीं हुआ करती है, इसलिए कि ये याददाश्त पर मबनी होती है। कोशिश यही करता हूं कि कोई गलत बात ज़बान से ना निकलने पाए। लेकिन तहरीर जब लिखी जाती है तो सोच समझ के लिखी जाती है, हवालों के साथ लिखी जाती है, लिहाजा मेरी तहरीर का काम भी चल रहा है। ये तो अशरा मजालिस आ गया दरमियान में, तो मैंने इसी मौजू को इंतखाब कर लिया कि हिफाजत कुरान, कुरान की हिफाजत, वरना तहरीरी काम ये मेरा उसी वक्त से चल रहा है जब कुरान के खिलाफ आवाज़ उठी। और ज़ाहिर है कि ये कोई नई आवाज़ नहीं है, ये नई आवाज़ नहीं है। इससे पहले भी बहुत सी आवाज़ें इस हिंदुस्तान में बुलंद हुई, और ज़ाहिर है कि हमारे आइम्मा ने यही तरीक़ा हमें बताया कि अगर दुश्मन की तरफ से आवाज़ बुलंद हो तो उसका जवाब दलाइल के साथ दिया जाए, चाहे कोई भी आवाज़ बुलंद करे, चाहे वो अपने में से कोई हो और चाहे गैरों में से। अब ज़ाहिर है कि ये काम हिंदुस्तान में भी बाद में आया। हिंदुस्तान में से आने से पहले ये इंग्लिस्तान में काम हो रहा था। ईसाई और यहूदी इस्लाम के खिलाफ साजिशें बना रहे थे, जिन्होंने कुरान को टारगेट बनाया और कुरान को मशकूक करने की कोशिश की। वही काम आज के दौर में भी हो रहा है, ताकि कुरान को मशकूक बना दिया जाए, लोगों को कुरान से दूर कर दिया जाए। मैं कहूँगा कि तुम कुरान से दूर नहीं कर सकते। जितनी मुखालफत होगी उतना ही कुरान और आगे बढ़ेगा और लोग कुरान का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। चलो आज हम बने जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बस अजीजों, कुरान अहले बैत के साथ है और अहले बैत कुरान के साथ है। ना कुरान अहले बैत से जुदा होगा, ना अहले बैत कुरान से जुदा होंगे। अरे अहले बैत ने तो अपनी कुर्बानियां दी हैं इसी कुरान को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए। कल यजीद भी यही कह रहा था, ना कोई वही आई थी ना कोई इस्लाम था। आप अशार को पढ़ें, इमाम अलैहिस्सलाम का सर तश्त में रखा हुआ था, चौथे इमाम हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोके खारदार, और यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठा हुआ अशार पढ़ रहा था, शराब पीता जा रहा था। यानी इस्लाम का दुश्मन, कुरान का दुश्मन अलल ऐलान शराब पी रहा है, गुनाह ने कबीरा कर रहा है, और ये शेर पढ़ रहा है कि माज़अल्लाह ना कोई वही आई थी ना कोई फरिश्ता आया था। ये पैगंबर का माज़अल्लाह एक ढोंग था। लेकिन यजीदियत ने देख लिया कि इस्लाम भी था, वही भी थी, कुरान भी था। 1400 साल गुजर गए, इस्लाम को कोई मिटा नहीं सका। ये इस्लाम क़यामत तक बाकी रहेगा, इसलिए कि करबला के मैदान में हुसैन ने अपनी औलादों की कुर्बानियां देकर इस्लाम को बचाया है। हुसैन ने अपने कड़ियल जवान अली अकबर का सीना पेश किया है। हुसैन ने अपने भतीजे कासिम की लाश को पामाल होते हुए देखा है। हुसैन ने अपने कुव्वते बाजू अब्बास के शाने पेश किए हैं। हुसैन ने 6 महीने का अली असगर लश्कर यजीद की तरफ पेश करके क़यामत तक के लिए सलाम को बचाया है। बस अजीजों, मजलिस तमाम हो रही है। कल तस्करा हुआ था जनाब हुर का, यजीदी लश्कर का सिपह सालार 1000 फौज को लेकर इमाम का रास्ता रोकने के लिए आया था। इमाम के साथ साथ चलता रहा, इमाम आगे बढ़ते रहे, यजीद का ये लश्कर भी साथ साथ चलता रहा। 2 मुहर्रम को हुसैन का काफिला वारिद करबला हुआ। बस अजीजों, हुर नादिम था, पशेमान था,
کاش میں نے حسین کا یہ راستہ نہ روکا ہوتا. یہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے جابلب ہو رہے ہیں. میں خطا کار ہوں, میں گناہگار. لشکر یزید میں تھا لیکن احساس جرم ہو گیا, اور جسے احساس جرم ہو جاتا ہے اس کی خطا اللہ بھی معاف کر دیتا ہے, اللہ کا رسول بھی معاف کرتا ہے, اور اللہ کا امام بھی معاف کرتا ہے. اے خطا کاروں, آ کر حسین کی بارگاہ میں معافی مانگو, اپنی خطا کا اعتراف کرو, تمہیں اللہ بھی معاف کر دے گا, اللہ کا رسول بھی معاف کر دے گا, اور امام بھی معاف کر دے گا, جیسے حور کی خطا معاف کی. شب عاشور خیام حسینی سے علاتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں. حور کا بھائی حور کو دیکھ رہا تھا کہ یہ میدان میں جاتا ہے, چہرہ اترا ہوا ہے, پریشان حال ہے. پوچھا, اے بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم نہ کھانا کھا رہے ہو نہ پانی پی رہے ہو. کہا کہ میرے ساتھ آؤ, میرے ساتھ آؤ. قریب لیا, تھوڑا آگے بڑھا, کہا کہ ذرا غور سے سنو, یہ حسین کے خیموں سے آواز کاہے کی آ رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے لیے ہوئے ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. کہا کہ اگر میں حسین کو نہا نہ لایا ہوتا تو آج حسین کے بچے پیاس سے نہ تڑپتے, میں اس کا ذمہ دار ہوں. کہا کہ بھائی پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں حسین کی نصرت کروں گا, میں حسین کی مدد کروں گا, اپنی جان حسین پر قربان کر دوں گا. عزیزوں, عاشورہ کی صبح نمودار ہوئی. حسین نے نماز فجر ادا کی. پسر سعد نے تیر چلے کمان میں جوڑا. حسین کی لشکر کی طرف تیر چلا, تیروں کی بارش ہوئی, یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب حور نے بھائی کو بلایا, بیٹے کو بلایا, غلام کو ساتھ لیا, اور اپنے چہرے کو ابا کے دامن سے چھپایا, اپنے ہاتھ کو رومال سے بندھوایا. کہا کہ دیکھو, جب میرا آقا حسین نظر آئے تو مجھے بتا دینا. تھوڑی دور چلے. امام نے ابھی کسی کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی. جب کوئی جانثار کہتا کہ ابے ٹھہرو, ابھی میرا ایک دوست آنے والا ہے. گرد نمودار ہوئی. کہا کہ عباس جاؤ, دیکھو میری طرف آ رہا ہے. بیٹا علی اکبر جاؤ, جا کر حور کے بیٹے کا استقبال کرو. عباس چلے, اور علی اکبر چلے, حور کے بیٹے, حور کے بھائی کا استقبال کیا. ہاں, جب حور امام کی خدمت میں پہنچا تو اپنے کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا, امام کے قدموں پر اپنا سر گرا کر کہتا, اے آقا کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے حور کو اٹھایا, سینے سے لگایا. اے حور جا, میں نے تمہاری خطا کو معاف کر دیا, میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا. بس عزیزو, یہ سننا تھا کہ حور کہتے ہیں آقا, اے آقا مجھے سب سے پہلے مرنے کی اجازت دیں, میں جاؤں اپنا خون آپ پر بہاؤں, اپنی جان نثار کر دوں. امام نے اجازت دے دی, لیکن ایک جملہ کہا, بڑا درد بھرا جملہ تھا. اے حور, تم ایسے وقت میں آئے ہو کہ میں تمہارا استقبال نہیں کر سکا, تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکا. ارے اتنا بھی نہیں کر سکا کہ ایک جرعہ آپ پلا دیتا. اور کہتے ہیں مجھے اب پانی کی ضرورت نہیں ہے, اے آقا مجھے موت سے سیراب ہونا ہے. اپنے بیٹے علی کو آواز دی, بیٹا علی جاؤ, میرے سامنے جا کر اپنی جان آقا پر قربان کر دو. حور کا بیٹا علی میدان میں آیا, جنگ کرنا شروع کی. بس عزیزوں, حور کا بیٹا زخمی ہوا, باپ کو مدد کے لیے آواز دی, یا ابا تاہو ادرکنی, اے بابا میری مدد کے لیے آئیے. حور چلے, چاہتے تھے کہ جوان کی لاش پر اپنے کو پہنچا دیں. کسی نے پیچھے سے شانے پر ہاتھ رکھا. اے حور کہاں چلے؟ کہا کہ اے آقا میرا بیٹا مدد کے لیے بلا رہا ہے.
میرا بیٹا مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ کہا کہ ٹھہرو، کیا کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش پر جاتا ہے؟ یہ کہہ کر حسین خود چلے، حر کے بیٹے کی لاش پر اپنے کو پہنچایا۔ آواز دوں گا آقا، ارے یہ حر کا جوان بیٹا تھا، ارے آپ پکڑی الجوان بیٹا، جب آواز دے رہا ہوگا یہ آواز تھا، ارے کا منی سلام، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی، ایک جملہ مجلس تمام کر رہا ہوں۔ ہاں عزیزو، حر کے بیٹے کی لاش حسین لے کر آئے، لیکن جب حر میدان جنگ میں گیا، جنگ کی زخموں سے چور ہوا، 46 افراد کو تقریباً قتل کیا، چاروں طرف سے مل کر حملہ ہوا، چاروں طرف سے مل کر حر پر حملہ ہوا، زخموں سے چور ہوئے، گھوڑے سے زمین پر آئے، اے آقا مدد کے لیے آئیے۔ حسین پہنچ گئے، حر کی لاش پر حسین پہنچے۔ بس 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تحفہ حسین نے حر کو دیا، کسی شہید کو نہیں دیا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ اپنی ماں کے ہاتھ کا بنایا ہوا رومال حسین نے حر کے زخم پر باندھا۔ اے حر شرمندہ نہ ہونا، میں تمہیں اپنی ماں کے ہاتھ کا رومال دے رہا ہوں، جاؤ خدا حافظ۔ اور جب حر کی روح جسم سے پرواز کی تو حر کے لاشے پر ایک جملہ کہا، اے حر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہوا، آخرت میں بھی آزاد ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اور اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہے، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کریں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار